جو نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو شراب پیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس طریقے سے ہم جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم لعنت کر سکتے ہیں، مگر کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس سے جا کر کہیں تو نماز نہیں پڑھتا، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ہم اس سے جا کر کے کہیں کہ تو شراب پیتا ہے، تو جوا کھیلتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت ہم عام انداز میں، ایک جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز کو لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، راستے سے بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اب جب ہوا بہت تیز چلی تو ان کی چادر ان کے کندھے سے گر گئی۔ انہوں نے ہوا کے اوپر لعنت بھیجی، کہا لعنت ہو اس ہوا کے اوپر، اس کے چکر میں میری چادر گر گئی۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں صحابی کے جملے پڑ گئے، کہا لا تلعنہا، اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لعنت مت بھیجو، تم ہوا کے اوپر لعنت مت کرو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، ہوا اپنے من سے نہیں چلتی ہے، ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا کرتی ہے۔ اے میرے صحابی، ایک ہوا کے اوپر بھی تمہیں لعنت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کے اوپر لعنت کی اور وہ چیز لعنت کے لائق نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو کسی کو ہم لعنت نہیں کر سکتے، کسی انسان کو، کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے لعنت نہیں کر سکتے، برے عمل کے اوپر ہم لعنت کر سکتے ہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے، ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ 15 چیزیں بیان کروں گا، اگر آپ صبر سے سنیں گے، سکون سے سنیں گے، 15 چیزیں بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ پہلی چیز جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، کسی زمین یا جگہ کے نشان کو مٹانے والا۔ مثال کے طور پر آپ کا کھیت ہے، آپ کے کھیت کے بغل میں آپ کے پڑوسی کا کھیت ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، باؤنڈری کو آپ مٹا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے کھیت میں 2-4 میٹر 2-4 فٹ آپ اس کے کھیت میں بے ایمانی کر لیں۔ زمین کے نشان کو مٹانا یہ بھی لعنت والا کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا، اے علی، اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائی وہ ہم کو بتا دیجئے۔ حضرت علی ناراض ہو گئے، کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتائی ہے جو اور لوگوں کو نہ بتائی ہو۔ ہاں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 4 باتیں مجھے بتائی تھی، ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی اور کو نہ بتائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں۔ آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینہ ایک کیا، تب تم کسی لائق بنے ہو۔ اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔
عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو، سمان کے ساتھ بات کرو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے، سلیگوڑی جاتا ہے، بڑے مال میں جاتا ہے، میک ڈونلڈ میں جاتا ہے، چکن کھاتا ہے، ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے۔ جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے، اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں۔ اپنے دین اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجیے۔ میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے، پیار سے، محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اور تیسری چیز لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا دو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر مت کر۔ جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدل پور میں، وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، موضوع روایت، من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بھائی، کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟
ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے. اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیر آبادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو برباد مت کرو میرے بھائی. جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا اس کو بلانے مت لگو. پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں. چوتھی چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو. اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے. ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے. میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو. آج افسوس کی بات ہے کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا. کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر اور سود کو لکھنے والے پر. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر. آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے. بینک والا آتا ہے مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا، بول دینا ہاں چاہیے. 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں. سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے.
سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں جوڑتے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے، بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے، کتنا بیاج آ رہا ہے۔ جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو، کسی غریب کو، کسی بیمار کو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، بینک اس کو استعمال نہ کرے، آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ بالکل سمپل طریقہ ہے، باقی کسی اور طریقے سے انٹرسٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، لعنت کا حقدار بنانے والی تیسری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بناتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں۔ ٹیٹو بنوانا حرام ہے، مرد بنوائے تب بھی حرام، عورت بنوائے تب بھی حرام۔ آج کل بڑا رواج چلا ہے، شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہا ہے، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے۔ حرام ہے ٹیٹو بنوانا۔ اللہ کے نبی نے کہا گدنا گدوانے والے پر اور ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کے بالوں کو نوچنے والی اور اپنے آئی برو کے بالوں کو چھوٹا کرنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ہاں، اگر کسی عورت کا آئی برو نارمل سے زیادہ ہے، جو بال عورت کو نارمل عورتوں سے زیادہ ہے، اس بال کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بعض عورتوں کے چہرے پر کچھ داڑھی واڑی کے پاس بال آ جاتے، اس کو وہ ریموو کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کی آئی برو بہت نارمل عورتوں سے بہت زیادہ ہے، شکل بھدی لگ رہی ہے، اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے، مگر خوبصورتی کے نام پر، میک اپ کے نام پر اپنی آئی برو کو بالکل اس کو مٹا دینا یا چھوٹا کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو آئی برو کے بالوں کو نوچتی ہیں، والمتفلجات، اور اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں۔ اس زمانے میں میک اپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، بالوں کے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتے تھے، لیکن آج دانتوں کے بیچ میں گیپنگ تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ لڑکیوں کے یا عورتوں کے دانت جو ہیں تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈینٹسٹ کے ذریعے سیدھا کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھدا لگتا ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ تو جو چیزیں نارمل نہیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن نارمل کو بگاڑ کر کے ایب نارمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ المغیرات خلق اللہ، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدل کر کے اپنے حساب سے بنانے لگتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کس نے بیان کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے، بہت بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود۔ جب انہوں نے یہ بات بیان کی، ایک عورت تھی قبیلے بنو اسد کی، اس کا نام تھا ام یعقوب۔ اس عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے بلغنی انک لعنت کیتا وکیتا، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بالکل صحیح سنا ہے تم نے، میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، اور میں لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کیا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اب ذرا غور سے سننا، میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا
کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے اوپر قرآن میں لعنت کی گئی ہے میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں؟ تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک۔ اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں پر ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا، آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ آج بہت مشکل ہے، لڑکیاں عام طور سے حافظہ نہیں بن پاتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں حافظہ بنتی ہیں مدرسے میں، تو جب شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہیں، اپنے کچن کا کام کرنے میں، بچوں کو پالنے میں مگن ہو جاتی ہیں، قرآن یاد کر کے بھول جاتی ہیں۔ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی۔ آج ہماری لڑکیاں کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کل میں نے صدلپور کے جلسے میں کہا تھا، آج سون برسا میں بھی کہہ رہا ہوں، ہماری سیرشا آبادی قوم میں مدرسے ماشاءاللہ بہت سارے کھلے ہیں، مگر سارے لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، اور صحیح ہے، جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں، ضروری تو ہے کہ ہر آدمی اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالے۔ مگر جو لڑکی آپ کی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دو، اس لڑکی کو دین کون سکھائے گا؟ وہ لڑکی کسی حافظ جی کے پاس جا کر کے قرآن پڑھ لے گی تو اس سے دین تو نہیں سیکھے گی، دین کہاں سیکھے گی وہ؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں میں نے دیکھا 90% مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کی عورتیں دین کہاں سیکھیں گی میرے بھائی؟ جلسے میں سیکھیں گی؟ جلسے میں دین کم سیکھتی ہیں، مارکیٹنگ زیادہ کرتی ہیں۔ پنڈال کے نیچے عورتیں کم ملیں گی، بازار میں دکانوں پر زیادہ ملیں گی۔ جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے، منورنجن زیادہ ہوتا ہے، دین کم لوگ سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے، ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے، تھوڑی ہمت کرو۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے، مگر جب جو خرچ کرنے پر آتے ہیں 6-6 لاکھ روپے کے جلسے میں پنڈال بنتے ہیں۔ ابھی کہیں پروگرام ہونے والا ہے، سنا ہے کہ 6 لاکھ کا وہاں پنڈال بن رہا ہے۔ ابھی کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا صدلپور میں، لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم 5,000 روپے چندہ نہ لیا ہو۔ جب کام کرنے پر انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے۔ ہر جمعہ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جب جمعہ کے 52 تقریریں وہ سنیں گی، انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے، پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے، پنڈال لگوائیے، کچھ بھی کیجئے، مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا۔ اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ مارنے والے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو۔ اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا ہے۔ وہ عورت، اس کا نام ام یعقوب تھا، اس نے کہا عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں میں نے کہیں پر بھی ان عورتوں کا تذکرہ نہیں پایا جن عورتوں کا نام لے لے کر کے آپ لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو نے ڈھنگ سے قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور تجھے مل جاتا۔ کیا تو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو اور میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اے خاتون، میرے نبی نے ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کی ہے۔ جب میرے نبی نے لعنت کی ہے تو سمجھو اللہ نے لعنت کی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی جو دے دے لے لو، میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کہتی ہے ہاں اب آپ کی بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی ٹیٹو بنواتی ہیں، مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہیں،
حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ، میرے گھر کی اگر کسی عورت کا تمہیں یہ عمل مل جائے تو آ کر کے مجھے بتاؤ۔ وہ عورت گھر میں جاتی ہے، پتہ یہ بھی چلا نبی کے دور میں تقریر کرنے والے کا اپنا عمل بھی تقریر کے مطابق ہوتا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے، باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، مگر جب اندر جھانک کے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، عمل بڑا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ نے چیلنج دے کر کہا جاؤ، اگر میری کوئی بیوی اگر یہ کام کرتے ہوئے پائی گئی، میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھوں گا۔ عورت اندر سے آتی ہے، کہتی ہے معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، آپ کے گھر کے بارے میں غلط رپورٹ ملی تھی۔ کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی نا تو میں اس کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا، پھر وہ عبداللہ کی بیوی نہ ہوتی، میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ تیسرا کام ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں یا آئی برو سیٹ کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 4، تصویر بنانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور، اللہ کی لعنت و تصویر بنانے والوں کے اوپر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، یضاہئون خلق اللہ، کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا، عبدالغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے، آپ خود سیلفی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہا ہے، آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب تصویر کا نام آ گیا تو کیمرے کی تصویر بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے، اللہ نے ہمارے پیر بنائے، تو پینٹنگ بنانے والا جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ ہاتھ بھی بناتا ہے، وہ پیر بھی بناتا ہے، وہ چہرہ بھی بناتا ہے، وہ ناک بھی بناتا ہے۔ فوٹو کھینچنے والا تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو کیمرے کو کلک کرتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ تو کیمرے کے اندر جو فوٹو آتا ہے وہ در حقیقت ایک شیڈو ہے، ایک عکس ہے، وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ بہرحال یہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا فتویٰ ہے، اس لیے کیمرے کی تصویر کے بارے میں گنجائش ہے۔ اور ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ہم اس لیے اجازت دے دیتے کہ چلو بھائی، آج کے زمانے میں لوگ فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کوئی کرکٹروں کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان اپنے علماء کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور اپنے دین کا کام کرنے والے دعات کے ساتھ وہ سیلفی لینے کو اپنے لیے شوق کی چیز سمجھتا ہے تو ہم بہت سختی نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تصویروں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کا تصویر لے کر کے اس تصویر کو کہیں پر بھی شیئر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں وہ اپنے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتی ہیں، نیا کپڑا پہنا جلدی سے انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال دیا، فیس بک پر فوٹو ڈال دیا۔ آپ کے اسی کٹیہار اور پورنیہ کی کئی مسلمان لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جو بہت فیمس ہیں، انسٹاگرام پر بہت فیمس ہیں، فیس بک کے اوپر بہت فیمس ہیں۔ وہ اس کے پہلے جب ٹک ٹاک چلتا تھا ان کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے تھے۔ مسلمان لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے وہ شیئر کرتی ہیں۔ جائز نہیں ہے میری بہنوں آپ کا اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا تو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیاط کریں۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر انسانوں کی لعنت ہو، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہو، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت تک
کوئی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے، کوئی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے۔ ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم صحابہ کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا ایک اور کام ہے رشوت لینا اور دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ شیخ صاحب، بغیر رشوت دیے بجلی کا میٹر نہیں لگتا، بغیر رشوت لیے کسی زمین کا کاغذ پاس نہیں ہوتا، بغیر رشوت لیے زمین کی رجسٹری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جہاں مجبوری ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے رشوت دینا اور اپنی آسانی کے لیے رشوت دینا، وہ کام بغیر رشوت دیے ہو سکتا تھا، پھر بھی رشوت دے کے اپنا کام جلدی سے کرا لینا، یہ غلط ہے۔ مدرسوں میں نوکریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی رشوتیں چل رہی ہیں، اور ایک انسان حقدار ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، 5 لاکھ روپیہ مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دے گا، مدرسے والے اس کو نہیں رکھیں گے، اور اس نے اگر نہیں دیا مدرسے والے ایسے انسان کو رکھیں گے جو 5 لاکھ روپیہ دے دے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو، فرضی ڈگری لے کے آیا ہو، تب بھی اس کو رکھ لیں گے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے جہاں یہ حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو اگر ہم نے یہاں رشوت نہیں دی، ہم نے پیسہ نہیں دیا، تو یہاں ایک حقدار کا حق مارا جائے گا اور ایک نالائق آدمی اس عہدے پر اور اس چیز پر قابض ہو جائے گا۔ وہاں مجبوری کی وجہ سے، چونکہ رشوت دے کوئی شوق سے نہیں دیتا ہے، لینا یہ شوق ہو سکتا ہے، لینے والا اختیار سے لیتا ہے، دینے والا ہمیشہ مجبوری میں دیتا ہے، تو رشوت دینے والا ایسی مجبوری کے کیس میں اس کی اللہ تعالیٰ کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے، مگر عام حالات میں مسئلہ یہی ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کیا۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والے کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور صرف شراب پینے والے پر نہیں، آپ نے فرمایا شراب جس پھل سے بنتی ہے اس پھل سے رس نکالنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو انسان اس رس کو نچوڑ رہا ہے، اس پھل میں سے، اس انگور میں سے رس کو نکال رہا ہے، اور جو اپنے برتن میں نکلوا رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَبَائِعَهَا، شراب کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَحَامِلَهَا، شراب کا برتن اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، اور شراب کا برتن جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ، اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بھی پروسی جا رہی ہے اور کولڈ ڈرنک بھی پروسی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے ہوٹلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ بنارس میں بہت بڑا ہوٹل ہے، تاج ہوٹل، بنارس کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، مجھے لوگوں نے بتایا وہاں سور کا گوشت بھی ملتا ہے، بکرے کا گوشت بھی ملتا ہے۔ میں نے کہا یار جب سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت دونوں ملتا ہے تو ظاہر ہے کچن تو ایک ہے، برتن تو ایک ہے، پکانے والا اسی برتن میں مٹن پکا رہا ہے اور اسی برتن میں پورک پکا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی کسی ایسے ہوٹل میں کھانے کو پسند نہیں کروں گا، نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی۔ شراب کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ کبھی باہر میں کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہوں اگر اور کسی ہوٹل میں گیا اور صرف شراب کی بوتل نظر آ گئی تو وہیں سے طبیعت میں کراہیت آ جاتی ہے، وہاں سے ہم نکل جاتے نہیں۔ نیپال ایک مرتبہ گیا، نیپال میں تو لوگ بتاتے پانی کم شراب زیادہ بکتی ہے، ہر ہوٹل میں شراب نظر آ رہا تھا، پریشان ہو گیا، بڑی مشکل سے ایک ہوٹل ملا، ایک انڈین کا ہوٹل تھا، جین کا ہوٹل تھا، وہ بالکل پیور ویج ہوٹل تھا، اور اس سے باہر لکھا تھا ہمارے یہاں شراب نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے دوست لوگ تھے، ہم لوگوں نے اس ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا۔ پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائی، بچنا چاہیے۔ شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، شراب میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 8، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 8واں کام، لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء،
اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نقل کرتی ہیں، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور اللہ کی لعنت تو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں۔ عورتیں ہیں، پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، پینٹ اور شرٹ پہن رہی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، یہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے۔ بعض عورتوں کو دیکھیے، کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہے، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ عورت ہے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کی اللہ کے رسول نے، اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جن کو بس لپسٹک لگانا باقی ہے۔ ہجڑے تو ایسے ہی بن گئے، داڑھی واڑی تو بالکل صاف ہے، اور بال بھی ماشاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں۔ آج کل بال دو ٹائپ کے چلتے ہیں، ایک بالکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا ہے آدھا بال رہتا ہے، وہ بھی حرام ہے، یاد رکھو۔ تو یہ دو ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں، کانوں میں بھی چھید کروائے رہتے ہیں، کہتے ہیں فیشن ہے مولوی صاحب، سونے کی چین بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے، فیشن ہے مولوی صاحب۔ ابھی یہ فیشن آیا ہے، کل لپسٹک کا فیشن آئے گا، لپسٹک بھی لگائے گا یہ، پرسوں فیشن آئے گا نیل پالش لگاؤ، یہ نیل پالش بھی لگائے گا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں۔ اور بعض لڑکوں کے اندر میں نے دیکھا، بچپن سے اگر والدین کنٹرول نہیں کرتے، عورتوں کے انداز میں بات چیت کرتے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد عورتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی، اس کے انداز اور اس کو کپڑے۔ بعض ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے ایک جگہ دیکھا، ایک لڑکی تھی، بچپن سے اس کے والدین لڑکے کا کپڑا پہناتے تھے۔ آج وہ لڑکی 20 سال کی ہو گئی، ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شلوار سمیج پہنے، لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے، مگر بچپن سے اس کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا ہے۔ آج 20 سال کی لڑکی ہوگی، آج بھی وہ لڑکوں کا کپڑا پہنتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے، بیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِذَا دَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فَبَاتَ فَأَبَتْ، تو عورت انکار کر دے، فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی سے ناراض ہے، اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے، لعنت حل ملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں ایسی عورت کے اوپر۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشنز اور جذبات کا خیال رکھے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ نکاح ہے بھائی صاحب، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی کو مشین نہ سمجھا جائے، بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے، اور بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ اگر بیوی کو ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، سجے سنورے، تو بھائی صاحب ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کیجئے۔ آپ تو ایکسپیکٹ کرتے اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لیے خوب میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ وہی بالکل بد شکل ہو کر کے، بال بالکل پراگندہ ہیں اور بدبو سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے سے اٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اگر انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی اور سنورتی ہے، میں اپنی بیوی کے لیے سجتا اور سنورتا ہوں۔ تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ملعون من اتى امرأته فی دبرها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ
غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے، جو نیچرل طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے مرد و عورت کے درمیان ملاقات کا، اس نظام کے خلاف اگر جاتا ہے، غلط طریقے سے گندے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، ملعون من اتى امرأته في دبرها، جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بہت کھول کھول کر کے الفاظ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوشیار سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے آج چونکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز ہے انٹرنیٹ پر گندے ویڈیوز دیکھنے کا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میاں بیوی سے ملاقات کے وہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کی لعنت کو کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 11، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 11واں کام، کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا کسی قبر کے اوپر مسجد بنا لینا۔ کلیا چک میں ایک مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں باقاعدہ مسجد کے اندر قبر ہے، قبر مسجد کے اندر ہے اور نماز ہو رہی تھی، میں گیا، مجھ سے امام صاحب نے دھیرے سے کہا مولوی صاحب یہاں قبر ہے، آپ تھوڑا سا تقریر میں بول دیجئے گا۔ بہت سارے علماء یہاں بول کے گئے لیکن اصلاح نہیں ہوئی۔ میں گیا، میں نے کھلے عام تقریر میں کہا یہ حرام ہے اور آپ کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کے اندر سے اس قبر کو نہیں نکالیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان لوگوں کو، بعد میں جب میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس قبر کو وہاں سے نکال کے انہوں نے مسجد کے کیمپس سے باہر کر دیا۔ ضرورت پڑنے پر قبر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں قبر ہونا مناسب نہیں ہے تو قبر کے اندر جو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ہیں ان کو احترام کے ساتھ کسی کپڑے میں رکھ کر کے دوسرے قبرستان میں دفن کی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر۔ تو قبرستان کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبر نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے، جس پر سجدہ کیا جائے، جس کی پوجا پاٹ کی جائے، اے اللہ تو میری قبر پر یہ سب کام نہ ہونے دینا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے دنیا کی بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ حفاظت کرے سعودی عرب کی حکومت کی۔ آج اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو شاید جو منظر ہم اجمیر میں دیکھتے ہیں، جو منظر ہم ہندوستان میں بزرگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک منظر مدینے کا ہوتا اور نبی کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہوتے۔ وہاں 24 گھنٹے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی کسی بھی طریقے کا شرکیہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے سیکیورٹی کے لوگ فوراً اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اوپر مسجد بنانا یا قبر کے اوپر سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ نمبر 12، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حرام کام کرنا، بدکاری کا کام کرنا، ہومو سیکسولیٹی، یا آج کی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم جنسی، یا ہندی میں کہہ سکتے ہیں سم لینگکتا، جس کو آج دنیا کی عدالتوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے لیکن اللہ کے نبی نے لعنت قرار دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط۔ اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور جب حضرت لوط نے ان کو سمجھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم اس گناہ کی شروعات کر رہے ہو، آج تک دنیا میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا جو گناہ تم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے جائز طریقہ بنایا ہے، تم ناجائز طریقہ اپنا رہے ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کا جب عذاب آیا میرے بھائی، پتھروں کی بارش ہوتی ہے،
اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ الٹ دیتا ہے اور پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے نوجوان اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اس حدیث کو میرے بھائیو اپنے سامنے رکھو، جو یہ کام کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسلامی حکومت اگر ہے اور کوئی کام یہ کام کرتا ہوا اگر کوئی لڑکا پایا گیا تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل اگر کوئی لڑکا لڑکی کرے تو فاعل اور مفعول کو، جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت میں اتنی خطرناک سزا ہے، یہ بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی اسے حفاظت فرمائے۔ تو یہ 12ویں چیز ہے کہ جو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی عمل والا ان کی قوم والا جو عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا، اپنے والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد بنانا۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، بچوں کو پال لیتے ہیں۔ اب بچے کا باپ کوئی اور ہے، لیکن جو انسان پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، اسی انسان کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باپ کا نام تھا عبداللہ، لیکن پالنے والے کا نام محمد تھا، تو یہ اپنے باپ کی جگہ محمد کا نام لکھتا ہے، عبداللہ کا نام نہیں لکھتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ جوڑے، ومن تولا من غیر موالیہ، اور جو غلام اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو اپنا مالک قرار دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے اوریجنل باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دے۔ اسی لیے بڑی سختی ہے، اگر آپ بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو علماء کا فتویٰ موجود ہے اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اس کی ولدیت کی جگہ آپ اوریجنل باپ کا نام لکھیں گے۔ اب ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، آپ آدھار کارڈ بنوائیں گے، اس پہ اوریجنل باپ کا نام چڑھوائیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آدھار کارڈ وغیرہ میں مجبوری کے طور پر آپ اپنا نام جوڑ سکتے ہیں، مگر جہاں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ضرورت پڑے گی، مثال کے طور پر نکاح کے ٹائم یا مثال کے طور پر کوئی گواہی کے ٹائم، تو وہاں ولدیت میں جو اوریجنل باپ ہے اسی کا نام دیا جائے گا۔ پالنے والا، پرورش کرنے والا وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو احترام میں وہ لڑکا باپ، ابا جان کہہ سکتا ہے، ابو کہہ سکتا ہے، پاپا کہہ سکتا ہے، مگر اوریجنل اس کا جو باپ ہے وہ وہی رہے گا جس نے اس کو جنم دیا ہے، جو اس کا باپ ہے۔ اسی طریقے سے 14ویں چیز میرے بھائیوں جو اللہ کی لعنت کا حقدار بناتی ہے، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا۔ حلالہ سمجھتے ہیں؟ نام سنا ہے حلالہ کا؟ کسی نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، ایک ساتھ 3 طلاق۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اگر کوئی ایک ساتھ 3 نہیں 300 طلاق دے دے وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق ایک مرتبہ میں ایک ہی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کا ایک پروسیس ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اب 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا، 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا۔ اگر 3 مہینے کے اندر وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری نہیں مانی جائے گی۔ ایک طلاق دے گا انسان، اب 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا اچھی بات ہے، رجوع کر لیا بیوی رہے گی۔ اگر 3 مہینہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، پھر آئندہ کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اور طلاق دے گا، وہ دوسری طلاق ہوگی۔ یہاں سارا سسٹم گڑبڑ کر دیا، طلاق طلاق طلاق، غصے میں بیوی کو طلاق طلاق بول دیا۔ اب اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے کہا حلالہ کرانا پڑے گا، حلالہ کرانا پڑے گا۔ اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رات کے لیے تمہاری بیوی کسی سے شادی کرے گی، ایک رات تک وہ ساتھ میں رہے گا اور اگلے دن وہ طلاق دے دے گا، پھر عورت عدت گزارے گی، پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ کتنی کھلم کھلا، کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی اور زناکاری ہے، اور آج پوری دنیا میں اسلام کی امیج کو خراب کرنے کا کام کیا ہے۔ کتنی فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر، کتنی ویب سیریز بنی ہے اس کے اوپر۔ حلالہ اتنا گندا کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ کیا میں تم کو ایسے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو کرائے کا سانڈ ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو حلالہ کرواتا ہے، حلالہ کروانے والا، اپنی بیوی کو کسی غیر کے بستر پر بھیجنے والا، اور وہ انسان کرائے کا سانڈ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کروانے والا بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے میرے بھائیوں، جس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پر اگر عورتیں قبرستان چلی جائیں، اپنی ماں کی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ، الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ قبرستان پہ جانے والی اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آج ہندوستان میں کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ان پر فتویٰ ہے مسجد میں نہیں جا سکتی۔ مجھے یاد ہے اسی بہار میں گیا ایک جگہ ہے، گیا کہ ایک مولانا صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ معاف کرے، انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا اہل حدیثوں بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا نا، ذرا ایک دن ہماری مسجد میں بھیج دو، 9 مہینے کے بعد رزلٹ آ جائے گا۔ ایک انسان، ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے اتنی گندی اور گھناؤنی بات کر رہا ہے، میرے بھائیوں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی اتنا گندا کام کرے گا؟ اہل حدیثوں نے اگر اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ مذاق اڑایا اور اس طریقے سے گندی گندی باتیں کہیں، مگر آج جب پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں، تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے، کچھ زبانیں کھلنے لگیں، اور دلی سے فتویٰ آیا اور کہاں سے فتویٰ آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے، پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں۔ اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے، ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو۔ میرے بھائی تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا، اجمیر کی درگاہ پہ عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، کچھوچا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی۔ ممبئی چلے جاؤ، حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے، آپ چلے جاؤ، مرد آپ کو کم ملیں گی، عورتیں زیادہ ملیں گی۔ میرے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پہ چلی جائیں الگ بات ہے، مگر ان درگاہوں پر، ان قبروں پر، ان مزاروں پر کوئی عبرت کے لیے نہیں جاتا ہے۔ وہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں حرام خوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہا المسجد، اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، والسرج، اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ لعنت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے، اس سے انسان لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رمضان میں خاص طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے بارے میں خود علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث صحیح ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث ضعیف ہے، لیکن جو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے نماز کا، وہ طریقہ بالکل الگ ہے عام نمازوں سے۔
اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بالکل الگ ہے، اور اس میں جو آپشن دیا گیا کہ زندگی میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو، یہ آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیرہ کا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ جو نمازیں ثابت ہیں جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور جیسے عام سنت اور نفل نمازیں ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اسی کا اہتمام کریں۔ جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ناپاک جانور یا حرام کردہ جانور کپڑے پر بیٹھتا ہے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پہ نہ لگے۔ جیسے اگر مان لیجیے کتا ہے، بھیگا ہوا ہے، وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھل لیجئے، لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوا ہے، چیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ قبرستانوں میں نے دیکھا کہ مصلی الگ ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1 بیگھہ زمین 30,000 میں کرائے پہ لینا 1 سال کے لیے کیسا ہے؟ اب بھئی یہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں۔ کھیتی باڑی میں کرتا نہیں ہوں اور نہ میرا اس میں ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک ہی سوال ہے سر۔ اچھا سب ایک ہی سوال ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے سوال ہے جی کہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ اب یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو پاک قرار دیا ہے، لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کپڑے میں لگی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کپڑے میں لگی ہے تو بہرحال اس کو دھلنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب دھلنے کا طریقہ جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں خرچ دیتی تھی، منی لگی رہتی تھی کپڑے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں خرچ دیتی تھی، تو پتہ چلا کہ خرچنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے جوتے میں گندگی لگ جائے تو حدیث میں بتایا کہ جوتے کو زمین پہ رگڑ تو پاک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ جوتے میں جو گندگی لگی ہے وہ صحیح ہوگی، وہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے منی کے بارے میں بہت اختلاف ہے، اس کے پاکی ناپاکی کے بارے میں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو دھلنا ہے، اور اگر کسی کو منی خارج ہوگی تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے عورتوں کو کھاتا ہے وہ